رمضان المبارک تاریخ کے آئینے میں استقبال رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان اپنے اندر بے شمار فضائل و خصائص لے کر عالم آب و گل میں جلوہ انداز ہوتا ہے۔ آئیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں اس کے مختلف گوشوں کا مطالعہ کریں۔ خطبہ رمضان المبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں واعظ فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا۔ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے گا تو گویا اس نے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینوں میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت۔ یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش، اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہوگی اور اسے روزے دار کا ثواب ملے گا، اور اس کے بغیر کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کرائے، اور جو روزے دار کو سیر کرے اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا جو کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، اوسط بخشش اور آخر آگ سے آزادی کا باعث ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے نرمی برتے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والو آ اور برائی چاہنے والو باز آ، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہر رات ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی بخشش کی جاتی ہے، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر کو قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دی جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور طعام ترک کرتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزہ وہ ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بات کہے نہ شور مچائے، اگر کوئی اس سے گالم گلوچ یا جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ میں نے اسے طعام و شہوت سے روکا اور یہ رک گیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، بس دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے آنکھ والی حوروں پر خوشگوار ہوا چلتی ہے، اور حوریں عرض کرتی ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کو ہمارا خاوند بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ شب قدر رمضان المبارک کی جان ہے۔ اس مبارک رات کو قرآن پاک نازل ہوا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں عبادت سے بھی افضل ہے۔ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، ان میں سے
ان کے رب کی طرف سے ہر امر میں سلامتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی نسبت و برکت نے اس رات کو تمام رات بلکہ ہزار مہینوں سے افضل و بہتر بنا دیا۔ یہ رات امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جس کے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر و برکت سے محروم رہا، اور اسلامی اور ساری خیر سے پورا بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا جو برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ان میں مردود شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ یاد رہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 22ویں رات شب قدر ہے، اور اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے، یہی موقف امام اعظم کا ہے۔